اور سیاسی محاذ پر سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آج جے یو آئی فے جو کہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہے اور جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، ان کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ آفر کر دی ہے۔ اور پرویز خٹک اور سیکرٹری جنرل جے یو آئی فے عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے گفتگو کی اور پرویز خٹک نے کہا کہ عبدالغفور حیدری کے آفر ہے کہ ہمارے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ڈیپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے؟ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ مجھے ابھی تک پی ڈی ایم نے باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا۔ صادق سنجرانی چیئرمین ہیں اور ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے جو آج سیاسی محاذ پر ہوئی ہے، یعنی کہ عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ جے یو آئی فے کا حصہ ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے سربراہی میں پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہیں، اور ایسے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آفر دی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے وہ ابھی تک نہیں ملی، لیکن جو دوسرے کیمپ سے آفر ہے یعنی کہ صادق سنجرانی صاحب کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، وہ آفر ان تک مل گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب ذرا سمجھائیے گا یہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یا یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے محاذ سے جے یو آئی فے کی جانب سے؟ نہیں دیکھیں، یہ جے یو آئی فے کی طرف سے آپ اس بات کو اس طرح سے کوڈ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو ان کے ذمہ یہ بات ہے کہ انہوں نے آ کے ان سے اگر یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس تو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہماری جے یو آئی ایف کے کسی بھی رہنما سے بات ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو اور انہوں نے یہ آفر کیا ہو، لیکن جے یو آئی ایف جو ہے وہ اس قسم کی کوئی آفر جو ہے وہ اسے پی ڈی ایم کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ اچھا، لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے تو یہ آفر کر دی گئی ہے اور کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا کہ جے یو آئی فے کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ دے دی جائے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ جو کل سربراہی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ چیئرمین کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اور ڈپٹی چیئرمین کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا آج اجلاس ہونا تھا اور میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کا اجلاس۔ اچھا، بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب کے صدارت میں، خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ذرا یہ سمجھائیے گا، چلیں یہ تو آپ نے پی ڈی ایم کی سائڈ سے موقف دے دیا، لیکن حکومت جو کہ پی ڈی ایم کو اپنا بدترین دشمن مانتی ہے اور عمران خان صاحب تنقید بھی کرتے ہیں، این آر او نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی جانب سے مخالف کیمپ میں اس طرح کے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اس کو کیا معنی پہنائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ان کی جو باتیں ہیں وہ کرنے کی اور ہیں، عمل جو ہے وہ بالکل اور ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ کس قسم کی جو ہے وہ تعبیریں اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد عمل جو ہے ان کا بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اس گفتگو سے جو انہوں نے ابھی یہ 2 دن پہلے جب انہوں نے جعلی اعتماد کا ووٹ لیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، اس کے بالکل یہ 180 ڈگری الٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے، اگر یہ بات ہوئی ہے۔ تو رانا صاحب، کیا یہ پی ڈی ایم میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے، اس طرح کی ملاقاتیں، اس طرح کے رابطے؟ برحال یہ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پی ڈی ایم میں موجود جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری کمیٹڈ ہیں، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی جو فیصلہ ہوگا، بھلے وہ کسی بھی جماعت کے جو ہے وہ رکن کو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ دیں، تو سبھی اس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی کسی آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر شاکر صاحب، یہ کیا خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے رابطہ کر لیا گیا اور سیٹ بھی آفر کر دی گئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی؟ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ یہ ہو رہی ہے جی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی اصول نہیں ہوتے، اور اس میں سب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کیا پارٹی پوزیشن ہے اس وقت نمبر گیمز، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے
مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی ہے JUI کو کہ بجائے اس کے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو ارکان سے بات کی جائے، بہتر ہے کہ کسی ایک پارٹی کو آفر کیا جائے اور PDM کو آفر کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اطلاعات تھیں حکمراں اتحاد کے پاس کہ مولانا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نشست مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اور PDM نے کل اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ PDM کا کل اجلاس جو ہوا اس میں چیئرمین سینٹ کا تو ہو گیا، لیکن ڈپٹی چیئرمین کے لیے معاملہ ڈیفر کر دیا گیا تھا، اور اس میں مسلم لیگ نواز بھی خواہش مند ہے۔ اور لیکن آج تو خبر آئی ہے نا کہ شاہد خاقان کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا تو اس میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ سے لانے اور جو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہے وہ عہدہ JUI فے کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بھی صحافت کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس آفر کی جو ٹائمنگز ہیں وہ چند منٹ کا فرق ہے۔ اور لیکن ثابت شاکر صاحب ایک چیز ہے کہ ایک جانب اتحادی ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب بدترین سیاسی مخالف ہیں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ حکومت ہے، دوسری سائڈ پہ PDM ہے، اور PDM کی سربراہی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، جن پر بدترین الزامات لگائے جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے۔ تو ایسے میں سینکشن کرنے والے تو وزیر اعظم ہی ہوں گے نا، کہ جائیں جا کے ان کو یہ آفر کریں اور ان سے مذاکرات کر لیں۔ بالکل، اس میں 100% یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی چیئرمین کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ اتنی بڑی آفر کر دیں۔ یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں ہوگی یہ بات یقیناً، اور اس میں 2-3 کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا مولانا کو آفر بھی کر دی جائے، دوسرا یہ ہے کہ PDM میں اگر دراڑ پڑتی ہے تو اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پلیئر ہیں، وہ اپنی سوچ اور اپنے انداز کے مطابق آگے چل رہے ہیں، اور صادق سنجرانی ان کے امیدوار ہیں۔ تو ڈپٹی چیئرمین کی نشست یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر JUI فے کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں یہ جو پولیٹیکل موو ہے یہ بیک فائر نہیں کرے گی گورنمنٹ پہ؟ بالکل کرے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کا ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف بالکل ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی، وزیر اعظم عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے، بھی ان کا سامنا ہو میڈیا کے ساتھ، اور میڈیا ضرور ان سے پوچھے گا کہ آپ، بلکہ آخری جو اسپیچ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، اس میں بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور نیگیٹو انداز میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر اگر یہ اصولوں کی سیاست ہے تو پھر اس میں تو اصول نظر نہیں آ رہے، اس میں تو سیدھا ایک سیاسی مفادات ہے، اور سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی گول سے اچیو کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ سیاسی مفادات کو اچیو کرنے کے لیے نظریات کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے وقتی طور پر؟ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا ایک اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، وہ لڑائی ختم ہو گئی اور اب دوبارہ ایک نیا محاذ ہے، اور اس نئے محاذ میں یہ از خود ایک حیران کن خبر ہے کہ JUI کو PTI ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ آفر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب اس سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ سوچ سمجھ کے اگر یہ کام کیا ہے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ بلوچستان میں بھی JUI حکومت جوائن کرے گی، کیونکہ وہاں پہ مخلوط حکومت ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر یہاں سے یہ عہدہ قبول کرتے ہیں تو ان کو یہ پھر صرف یہ ڈپٹی چیئرمین کو عہدہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ آپ ہمارے اتحاد بن سکتے ہیں، ادھر بھی آپ کو وزارتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن ثابت شاکر صاحب ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے جلسوں میں، اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں، آن ٹی وی آپ مولانا فضل الرحمان کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے ڈیزل 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 کے نعرے نکلتے ہیں، تو ایسے میں جب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی اور اس طریقے سے یہ عہدہ آفر کیا جا رہا ہوگا تو وہ نعرہ ان لیڈرشپ کے ذہنوں میں ایکو نہیں کر رہا ہوگا؟ بالکل کرے گا، ابھی بھی کر رہا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ ایک انتہا پہ جائیں نا، اور اگر آپ ایک انتہا پہ چلے گئے ہیں اور انتہائی سٹینڈ لے لیا ہے تو پھر اس کے بعد تو یہی آپشن ہے آپ کے پاس کہ پھر آپ جو بھی ہو جائے رسولوں کی سیاست کریں، زیادہ سے زیادہ آپ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ثابت شاکر صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور خبر یہ تھی جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے JUI کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ
آفر کر دی گئی ہے. ابھی JUI کی جانب سے کوئی جواب اس پر نہیں دیا گیا.